حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ عاد ہی کے شریف اور نیک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی طرف سے قوم عاد کو سچائی کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ عاد کی قوم گمراہی میں مبتلا تھی۔ طرح طرح کے برے کام کر ظلم، زیادتی اور لوٹ مار کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ خاص کر مسکین طبقہ ان کے ظلم و زیادتی کا شکار تھا۔ غریب کاشتکاروں کی زمینیں اور ان میں پیدا ہونے والا اناج مار دھاڑ کر چھین لیا کرتے تھے۔ انہیں فصل اگانے کی بھی مہلت نہیں دیتے تھے۔ اس لیے کمزور طبقہ بھوک و افلاس میں اپنے دن گزارتا تھا۔ قوم عاد کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ وہ زراعت کے طریقوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر ان پتھروں سے مضبوط عمارتیں بناتے، پہاڑ کے غاروں میں بھی رہتے تھے، پتھروں سے شکار کرتے تھے، جانوروں کو آگ میں بھون کر کھاتے۔ عاد کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن غریب اور محتاجوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی کھانے کے لیے ہوتا چھین لیتے تھے۔ جو لوگ اللہ کو بھول کر پتھروں کو پوجتے ہیں، ان کے دل رحم سے خالی ہوتے ہیں۔ عاد کی قوم بھی مورتوں کو پوجتی تھی۔ عاد کی قوم کے لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے، ان سے مرادیں مانگتے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ بت پرستی سے روکتے تھے، ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے۔ آپ اپنی قوم سے کہتے، اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے زمین، آسمان، شجر اور حجر کو پیدا کیا۔ اے قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ الہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوج رہے ہو؟ ان بتوں کی پوجا سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تمہاری سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ بہتر یہی ہے تم ان بتوں سے منہ موڑ لو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا، زمین میں رزق کا سامان پیدا کیا۔ تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تم زمین سے زیادہ اناج حاصل کرتے ہو۔ اس کے باوجود تم دوسروں کا اناج چھینتے ہو۔ لیکن تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے اناج میں سے محتاجوں اور غریبوں کا حصہ نکالتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تاکہ وہ بھی تمہاری طرح زندہ رہ سکے۔ لیکن تم ایسا نہیں کرتے۔ جو کچھ اللہ نے نہیں دیا ہے اس کا شکر بجا لاؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کے پاس اناج نہیں ہے تم انہیں کھانے پینے کا سامان دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ تمہاری دل سختی کی علامت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں سن کر لوگ جواب دیتے، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہماری اپنی مرضی ہے۔ ہم اپنی محنت سے اناج پیدا کرتے ہیں۔ ہم کسی بھوکے کو کیوں کھلائیں؟ ہمارے پاس جتنا اناج ہوگا ہم طاقتور کہلائیں گے۔ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم کو اچھی باتیں بتاؤں اور بری باتوں سے آگاہ کروں اور برے کاموں سے روکوں۔ اگر تم صحیح اور سیدھا راستہ پر نہیں لوگے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے انہی باتوں کو دہرایا، اے قوم، میری بات مان لو، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نرمی سے سمجھاتے کہ کسی کمزور پر ظلم نہ کرو، کسی کا رزق تنگ نہ کرو۔ انہیں پیارے سمجھاتے کہ اے قوم، میں تمہارا بھائی ہوں اور دوست ہوں۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ میں جو کچھ کرتا ہوں اس کا صلہ مجھے اللہ دے گا۔ قوم کا شبہ دور کرتے ہوئے کہتے، اے قوم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ پر صرف ایمان لاؤ گے تو تمہاری کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی اور تمہارے عیش و عشرت میں خلل پڑے گا؟ ایسا بھی نہ سمجھو، اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، تمہیں قوت عطا کرے گا۔ آپ نے اگلے زمانے کی باتیں یاد دلاتے ہوئے کہا، اے قوم، کیا اللہ نے گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ اس قوم نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا تو کس طرح اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑا تھا۔ پھر تم میرے ہی ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو؟